بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ جی۔ صبح وطن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھتے ہوں گے۔ لاہور کا موسم بڑا سہانا ہے، خوبصورت ایسا سما ہے کہ بارش ہو رہی ہے، کہیں تیز بارش ہے، کہیں رمجم ہے، ایسے لہلہاتے درخت نظر آ رہے ہیں، گرینری نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل میں یہ بھی دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک کے رحمت کی بارش کرنا۔ ہمارے وہ بھائی، ساتھی، دوست، احباب، بچے، بوڑھے، جوان، وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ پانی کی وجہ سے تکلیفوں میں ہیں، املاک چلی گئی ہیں اور گھر کے ساتھ ساتھ ان کی جمع پونجی بھی چلی گئی ہے، ان کے لیے اللہ پاک رحم کر دے، ان کے لیے آسانیاں کر دے، اور ان جگہوں پہ جہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول کر دے اور جلد از جلد ان کی ساری ریکوریز ہو جائیں، اور ان کے اپنے جو ان سے بچھڑ گئے ہیں ان کو آپ جنت الفردوس میں جگہ دیں اور ان کو صبر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم اب آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں لائیو، اور آپ یہ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ دن بڑھا دیے جائیں، تو دن جب بڑھیں گے تب بڑھیں گے، لیکن جو دن آپ کے ساتھ ہیں ان کو ہی ہم غنیمت جان لیتے ہیں، آپ سے زیادہ زیادہ بات کرتے ہیں، آپ کے ساتھ اپنے کانٹینٹ کو شیئر کرتے ہیں، اور ہم مناسبت سے جو دن چل رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے ربیع الاول کا مہینہ آغاز ہے، اور ہم اس کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم اس حوالے سے ہی گفتگو کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں محبت کے تقاضوں کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہم کرتے یہ ہیں کہ اکثر نفرت میں اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ ہم انسانیت کو بھی شرما دیتے ہیں، اور ہمیں خود بھی سمجھ نہیں لگتی بعض اوقات جب ہم بیٹھتے ہیں تسلی سے آرام سے سوچتے ہیں کہ ہیٹ آف دا مومنٹ واز جسٹ اے ٹائم، ایک چھوٹا سا وقت کا ایسا پہلو گزرا، ایک ایسا سپیل گزرا کہ زندگی میں ہم کیا سے کیا کر بیٹھے۔ محبتیں بانٹیں خدا را، دلوں سے نفرتیں نکال دیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کے کس طرح سے طریقے ہمیں بتائے ہیں، کہ دین میں ہمیں کیا کیا سکھایا ہے، عملی طور پہ کیا کر کے سکھایا ہے۔ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اپنے پیارے آقا سے محبت کرنی چاہیے، اور اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ان سے محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ جو انہیں کہا ہے وہ کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کے مطابق، اللہ کے دین کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کے گئے، اور ہمیں بتا کے گئے کہ ہمیں اس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ ان سے محبت کے تقاضوں کو ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، سمجھتے رہنا چاہیے، اس کو بار بار ریوائیو کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ جو بزرگان دین آتے ہیں، جو علماء کرام ہوتے ہیں، جو مفتیان کرام ہوتے ہیں، ہمارے مہمانان گرامی ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں یہ بتاتے ہیں، بارہا ہم یہ رپیٹ کرتے رہتے ہیں، اور پیغام ٹی وی کا جو مقصد ہے، جو ہمارا موٹیو ہے، جو ہمارا مشن ہے، وہ بھی دین کی دعوت ہے۔ تو آج ہم نے بات بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے تقاضوں پہ ہی کرنی ہے۔ یہ دو چند ایک باتیں تھیں جو شروع میں آپ سے میں نے کرنی تھیں، اور ان باتوں سے کبھی کبھی آپ کے پروگرام کے آغاز میں سمجھ لگ جاتی ہے کہ آج پروگرام میں یہ سارا کانٹینٹ ہوگا تو ہم آرام سے بیٹھ کے اس کو دیکھیں گے، یا پھر ہم چلتے پھرتے بھی کچھ لوگ سنتے ہیں اور دیکھتے نہیں ہیں، اور کچھ لوگ دیکھتے بھی اور سنتے بھی ہیں۔ تو ہمارے وہ بھی ساتھی موجود ہیں، ہمارے وہ بھی ویورز موجود ہیں جو کہتے ہیں ہم صبح وطن دیکھتے بھی ہیں، اور سم ٹائمز اگر کام پہ کہیں جا رہے ہیں تو ہم لائیو اس کو سنتے جاتے ہیں۔ سو یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ہم دین کا پیغام کسی بھی طرح سے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ سو وی آر سکسیزفل، کہیں نہ کہیں ہماری کوشش اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ لے جی، ان باتوں کے ساتھ فارمیٹ آپ کو اب تک تو پتہ ہے، لیکن پھر بھی چونکہ ذمہ داری آپ کو بتا دیتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیا جائے گا، اور پھر کرنے کا کام آج کا وظیفہ بتایا جائے گا، سوالات کے جوابات، آپ کی لائیو کالز سب شامل کریں گے، آج کی کتاب بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے ٹاپک آپ کو بتایا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، تھوڑا سسپینس رکھ لوں یا آپ کو بتا دوں؟ چلیں، زیادہ سسپینس نہیں رکھتے، آج ہاشم یزمانی صاحب بھی آنے والے ہیں۔ ابھی ملاقات ہوئی ان سے جب وارڈروب میں، تو کہہ رہے تھے کہ میرا سیگمنٹ ہے۔ میں نے کہا جی اچھا آپ کا سیگمنٹ ہے، تو ہماری نوک جھوک بھی چل رہی تھی۔ آج خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے، اور حمد بھی شامل کیے جائیں گے۔ آپ کا پروگرام صبح وطن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون بھی حاصل رہتا ہے، آج بھی ہمیں تعاون حاصل ہے، اور وہ کون ہے جنہوں نے ہمیں تعاون کیا ہے جان لیجئے۔ دارالسلام انٹرنیشنل، سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، اور ان کے ساتھ اشتراک میں شامل ہیں حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ۔ ان تمام کے اشتراک سے صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ کال کرنی ہے آپ نے تو کال کے لیے بھی ہمارا نمبر آپ کو اب تک پتہ ہے کہ وہ ہے 042-111-700-000، یعنی 042-111-700 اور 000۔ اس پہ آپ ڈائل کیجئے، ہم سے بات کیجئے، ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کریں۔ اور ایک گزارش اور بھی کہ جو لوگ میرے فیس بک پیج پہ آتے ہیں، انسٹاگرام کے پیج پہ آتے ہیں، یا کہیں اور بھی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، جن کے پاس میرا پرسنل نمبر، آفیشیل نہیں پرسنل نمبر آ جاتا ہے، تو وہ مجھ سے بار بار کوئی 20 مرتبہ یہ میسج کر کے نہ پوچھا کریں آپ نوید شاید نظامی وہی ہیں، آپ نوید نظامی وہی ہیں، آپ نظامی صاحب وہی ہیں۔
تو اگر میں وہ نہیں ہوں اور میری طرف سے آپ کو رپلائی بھی آ رہا ہے تو پھر آپ جان لیجئے کہ آپ ایک ہی بات بار بار دہرا رہے ہیں. اور پلیز جو نمبر میں آپ کو اپنے پروگرام میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اور سلائیڈ بھی چلاتے ہیں, یہی نمبر ہیں, ان کے علاوہ کوئی نمبر نہیں ہے. نہ میں خوابوں کی تعبیر بتانے کا اہل ہوں, میں لفظ اہل پہ زور دے رہا ہوں, نہ مجھے آتی ہے, اور نہ میں سوالات کے جوابات اس طرح دے سکتا ہوں. مفتیان کرام موجود ہوتے ہیں, ہمارے آفیشیل نمبرز موجود ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا, تو آپ یہاں پہ رابطہ پلیز کیا کریں. گزارش آپ سے یہ ہے, اور یہ نہ کہا کریں آپ بڑے روڈ ہیں, آپ تو بات کا جواب ہی نہیں دیتے. میں جناب جب اتنے زیادہ لائن اپ ہو جائیں گی چیزیں, تو اس میں جب میں کہیں ہفتے بعد, 2 دن بعد, 4 دن بعد دیکھوں گا اور کہیں آپ کا 10 دن پہلے کا میسج آیا ہوا ہے, تو مجھے معاف کر دیا کریں, تھوڑا درگزر کر لیا کریں. میں اتنا فریکوینٹ سوشل میڈیا کی سائٹس کو نہیں ٹچ کرتا. اینی وے, ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ہے جس پہ آپ اپنا آڈیو ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھ سکیں گے 0321 565 2000, یعنی 0321 5652 000. اس پہ آپ اپنا آڈیو ریٹن میسج بھیجیے. شرعی سوالات کے حوالے سے بھی آپ کو جوابات مل جائیں گے. خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آپ کو نمبر ہم نے الاٹ کر دیا. دس از اگین واٹس ایپ نمبر, آپ اس پہ دوبارہ سے واٹس ایپ کے حوالے سے ہی رابطہ کر سکتے ہیں, کال نہیں کر سکتے. آڈیو ریٹن آپ میسج شیئر کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0321 0241 000, یعنی 0321 0241 اور 000. اس پہ آپ اپنے خواب بھیج سکتے ہیں جن کی تعبیر آپ نے جاننی ہے. اور ہمارے ساتھ معزز مہمان بھی موجود ہیں. مہمانوں میں ایک شخصیت جانی پہچانی سی لگ رہی ہیں. ویسے تو یہ بھی اپنا تعارف کروا سکتے ہیں, لیکن میں ایک آدھی لائن مین کے بارے میں بتا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہے قاری احمد یار حقانی صاحب. آفٹر اے لانگ ٹائم بڑا لمبا گیپ دے دیتے ہیں, ان کو خوش آمدید کہیں گے. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے صحیح نام لیا ہے, قاری احمد یار حقانی صاحب. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویسے تو آپ بیک اینڈ پہ ساری ارینجمنٹس ہمارے جتنے بھی قرآن کرام آتے ہیں ان کے حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن تھوڑا گیپ کم رکھ لیا کریں. جزاک اللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ جی ٹھیک ہے جی. یہ محبت قاری صاحب سے چلتی رہتی ہے. محبت بھرے ایک اور ہمارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں. جب آج میں آفس میں انٹر ہوا تو بارش ہو رہی تھی, دھیمی دھیمی ہلکی ہلکی بارش تھی, سہانا موسم تھا. درخت کے نیچے ایک سلور کلر کی گاڑی میں ایک شخصیت بڑی خوبصورت سی اندر سے چھلک رہی تھی. تو میں نے بھی گاڑی وہیں پہ پارک کر لی اور میں نے دیکھا یہ تو اپنے مفتی صاحب ہیں. تو گاڑی پارک کر کے فوراً ہم بغل گیر ہوئے. میں نے وجہ پوچھی, کہتے ہیں آج میں تھوڑا سا جلدی آ گیا تھا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب, فاضل مدینہ یونیورسٹی, حدیث اور شرعی علوم کے استاد, پی ایچ ڈی اسکالر. سر ویری وارم ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اکیلے موسم انجوائے کرتے ہیں آپ, وہ بھی گاڑی میں سے بیٹھ کے رمجم ہوتی دیکھ رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, لے جی بہت سی گفتگو کریں گے, اور ابھی سب سے پہلے چلتے ہیں قاری صاحب سے گزارش کرتے ہیں قاری صاحب کے پاس, اور تلاوت قرآن کریم کے لیے کہتے ہیں کہ جی آپ پلیز آغاز کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي
النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا صدق الله العظيم माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। काई साहब, क्या अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हैं आप पे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पढ़ते हैं तो फिर दिल करता है कि सुनते रहें आपको। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़ीद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकतों से नवाजें। मुफ्ती साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। निज़ामी भाई, सूरह अल-मुज़म्मिल का खुलासा बयान करने से बात नहीं बनेगी। आप भी और मैं भी घर जाकर इसकी तफसील के साथ तर्जुमा और तफसीर पढ़े, लुत्फ़ आएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को नाम लेकर नहीं पुकारा। मोहब्बत है, प्यार है, तो अपने हबीब को कहा, ऐ मेरे हबीब, जो कपड़ा ओढ़कर सोए हुए हो, उठो और उठकर तहज्जुद पढ़ो। रात को आधी रात थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लो, थोड़ी सी कम कर लो, ये आप करें, लेकिन उठकर तहज्जुद पढ़ा करो। अपने रब से लौ लगा लो, और ये असल वक़्त है रब का कुर्ब हासिल करने का। ये असल वक़्त है अपने नफ्स को अपने काबू में करने का, अल्लाह का फर्मा बरदार बनाने का। तो आप अपने रब के फर्मा बरदारी के लिए रात को उठकर तहज्जुद पढ़ें, क्योंकि दिन को तो हमने आपसे और भी बहुत सारे काम लेने हैं। आप पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। दिन के टाइम बड़े बड़े मुश्किल मसाइल का आपने हल करना है। तो रात जब हो तो अपने रब के सामने सजदा रेज़ हो जाएं, ताकि अपने रब के अल्ताफ़ात, अनायात, नमाज़शात से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। और फिर आगे अल्लाह ताला ने जहाँ तक सब ने पढ़ा, वहाँ तक ये है कि जो अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत को नहीं मानता, तो अल्लाह कहते हैं ज़रा इनको छोड़ दो। इनके लिए मैंने बड़े तरह तरह के सख्त तरीन अज़ाब तैयार करके रखे हुए हैं, जब आएंगे तो इनको लग पता जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें उन अज़ाबों से महफूज फरमाए। आमीन, आमीन। और अल्लाह ताला हमें भी अपने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। एक लम्हे के लिए, जैसे अभी मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे, मैं उस फेज़ में गया कि रात का पहर हो, जिस आयत में बताया गया है कि सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है कि जो कपड़ा ओढ़ के आप सो रहे हैं, उठें और नमाज अदा करें, तहज्जुद पढ़ें। एक लम्हे को मैं उस फेज़ में गया कि हम सो रहे हैं, नींद की लज्जतें ले रहे हैं, शैतान थपकियां दे रहा है कि सोते रहो, बड़ी मीठी नींद है, और आप अल्लाह के हुक्म के लिए अपनी उस मीठी नींद अपने इस गर्मियों के ठंडे बिस्तर में, अगर अल्लाह ने आपको एसी की नायत दी है, पंखे में सो रहे हैं, खेतों में खलिहानों में कहीं सो रहे हैं, खुले किसी एरिया में सो रहे हैं, उस लज्जत को छोड़ के रब की रज़ा के लिए उठते हैं और उसके सामने सजदा रेज़ होते हैं, तो वो लज्जत क्या होगी। हमें उस लज्जतों को, उन लज्जतों को नहीं छोड़ना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं अगर हम इसके बारे में सोचें तो। ठीक है जी, ये सब चीज़ें शामिल करते हुए आज की किताब पहले बताते हैं, फिर उसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। देखिए जी, आज की किताब है पैगंबर रहमत, ये उसका टाइटल है, और इस किताब के बारे में चंद लाइनें मैं पढ़ रहा था और बड़ी खूबसूरत लाइनें थी। लिखते हैं, अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल व शऊर से नवाजा है, और अक्ल को अगर शुतर बेमहार की तरह आज़ाद छोड़ दिया जाए और उसे ख़ास हदूदो ज़वाबित का पाबंद ना बना लिया जाए, तो वो फ़ायदे की बजाय नुकसान का बायस बनती है। इसीलिए अल्लाह ने बनी नौ इंसान की रहनुमाई के लिए अंबिया और रसूल का सिलसिला जारी फरमाया है। अगर इंसान मौजूदा खल्फशार और पेश आमदा तबाही और बर्बादी से बचना चाहता है, तो उसके लिए नागज़ीर है कि वो पैगंबर रहमत
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن عافیت میں پناہ لے، جن کو خود اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کے لقب سے نوازا ہے، اور اس دین رحمت کے حصار میں آ جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا۔ اس کتاب میں پڑھنے کو ہمیں ایسی بہت سی چیزیں ملیں گی جس سے رحمت للعالمین جن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہم ان کے بارے میں جان سکتے ہیں، احکامات کے بارے میں جان سکتے ہیں، عملی زندگی کے بارے میں جان سکتے ہیں، اور اپنی عملی زندگی کو خوشگوار، بہترین، آخرت کی بہترین کھیتی کے طور پر اکٹھا کر سکتے ہیں۔ پیغمبر رحمت آج کی کتاب اگر یہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں دارالسلام کے تمام شو رومز پہ، آؤٹ لیٹس پہ اویلیبل ہے فزیکلی، اور اگر آپ آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں darussalam.pk پہ جائیے، آرڈر پلیس کیجئے اور یہ کتاب حاصل کر لیجئے۔ جلدی سے کرنے کا کام جان لیتے ہیں مفتی صاحب سے۔ سر سبحان اللہ، جلدی سے نہیں، آرام سے۔ جی پلیز۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ کی فضیلتوں کا، آپ کے مناقب کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو آج میں بھی اس میں سے حصہ ڈالوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پر سب پر یہ لازم ہے کہ آپ سے پیار کیا جائے، آپ سے محبت کی جائے، آپ کے ساتھ عقیدت رکھی جائے۔ اس عقیدت میں اضافہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اللہ کے انعامات کا تذکرہ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی پر انعامات کیا کیے ہیں۔ جی، تو ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ فضلت علی الانبیاء بست، اللہ رب العزت نے 6 قسم کے خصوصی انعامات مجھ پر کیے ہیں، 1 یا 2 نہیں، 6 انعامات۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 6 انعامات ایسے منفرد، ایسے نرالے ہیں جو دیگر انبیاء کو نہیں ملے۔ تو آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات دی۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور آج تحقیق کرنے والے اس پر کتابیں لکھ رہے ہیں۔ جی، انما الاعمال بالنیات، ایک جملہ ہے، ایک لائن کا جملہ ہے، اور محدثین نے پوری کتابیں لکھ دی ہیں اس کی تشریح میں۔ ایسے خوبصورت کلمات اللہ کے نبی کو عطا ہوئے ہیں۔ فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور اللہ تعالیٰ نے رعب اور دبدبے کے ساتھ میری مدد کی ہے۔ جی، دشمن پر مہینہ دور ہو دشمن، ابھی 1000 کلومیٹر دور بیٹھا دشمن بھی کانپتا ہے۔ یہ کیسا خوبصورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر ہی دشمن کانپنے لگ جاتا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور مال غنیمت جنگ میں سے جو دشمن سے حاصل ہونے والا مال ہے وہ پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، آگ آتی تھی آسمان سے جلا کے چلی جاتی، اب ہماری امت کے لیے وہ حلال ہے۔ اور پھر دیگر امتوں کے لیے یہ تھا کہ مخصوص معبد خانوں میں آ کر ہی عبادت کرنی ہے، باقی زمین ان کے لیے حلال نہیں تھی۔ جی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے اللہ نے پوری زمین کو مسجد اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ پانی نہ ملے پاک مٹی سے تیمم کر لیں، نماز کا وقت جہاں ہوا گاڑی روکے وہیں پڑھ لیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور فرمایا پھر ارسلت الی الناس کافہ، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی طرف مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وختم بی النبیون، اور مجھے خاتم الانبیاء بھی بنایا ہے، نبیوں کا آخری لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے نرالا نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات جو اللہ نے اپنے نبی پر کیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ سر۔ دیکھیں بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، میں نے اپنی فلو میں کہا کہ جلدی سے جان لیتے ہیں، انہوں نے کہا جلدی سے نہیں، تحمل، بالکل آرام سے بتاؤں گا آپ کو۔ ایک کال لینی تھی، کال کے بعد مجھے باقاعدہ ایک بات آپ سے ڈسکس کرنی ہے اور مفتی صاحب سے اس کے بارے میں رائے بھی لینی ہے کہ ہمیں کچھ سبق مل جائے یہاں سے بھی معاشرے کے لیے۔ پہلے ایک کال لیتے ہیں پھر اس پہ بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمیر صاحب نواب شاہ سے کال کرنے کا شکریہ۔ سر فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی اچھا سر، یہ سوال ہے کہ پہلا سوال یہ کہ اگر کوئی ہم فی سبیل اللہ کے نام پہ کسی کو پیسے دیتے ہیں جی، اور ہم اس شخص سے یہ کہتے ہیں کہ اس کو مسجد میں آپ ڈال دو، مسجد میں دے دو، یا کوئی چیز دیتے ہیں مسجد کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہ شخص ہمیں بتائے بنا کسی ضرورت مند غریب مسکین کو دے دیتا ہے، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اس حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی آپ نے کال کی، تھینک یو ویری مچ۔ گزارش ہے کہ ایک سوال کر لیا کریں، گزارش ہے آپ سے، باقی مانا نہ مانا کا جواب دے سکتے۔ چلیں، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ لائن اپ ہیں چیزیں، پلیز فرمائیے سر۔ پہلا سوال تھا کسی کو پیسے دیے مسجد کے لیے، مسجد کے لیے، اس نے کسی کی مدد کے لیے دے دی، ہاں تو اس نے خود اپنے سے تصرف کر لیا نا،
پیسے دینے والے نے کہا کہ مسجد کی کسی ضرورت میں لگانا، ہاں جی، تو اس کو اپنی مرضی سے وہ چینج نہیں کر سکتا۔ اب دو صورتیں ہیں کہ اس نے مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر خرچ کر دیے ہیں، اب مالک کو بتائے کہ جناب آپ کے پیسے میں نے مسجد کی بجائے فلاں جگہ دے دیے، اگر وہ راضی ہو جائے تو جائز ہے، اور اگر وہ کہے نہیں بھائی جان میں نے تو مسجد کے لیے دیے، تو پھر یہ شخص اتنی رقم مسجد کے کھاتے میں لگائے، کیونکہ مسجد کا حق باقی کاموں سے اولا اور افضل ہے، اس کو لگانے چاہیے تھے، اور مالک کی مرضی کے بغیر لگائے یہ بھی غلط کیا ہے۔ تو اب اس کا حل یہ ہے کہ یا تو مالک کو راضی کر لے، تو یا پھر اتنی رقم مسجد کے کام میں لگا دے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ایک وقفہ ہے اور اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ پچھلے چند دنوں سے ایک واقعہ جو بڑا تکلیف دے رہا ہے، اور اس کی ویڈیو جب ایک مرتبہ میں نے دیکھی تو وہ اتنی دل خراش، اتنی تکلیف دہ اور اتنی ڈسٹرب کر دینے والی تھی کہ ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ دو بھائی، ایک پھل کی ریڑھی، اور پھل کی ریڑھی والے سے چھوٹا موٹا سا کوئی تنازع، اور وہ اس حد تک طول پکڑ گیا کہ کوٹ رادھا کرشن کے اس علاقے میں دو بھائیوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، ایک بھائی کا خون دوسرا بھائی روک رہا ہے، اتنا تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ ایک بھائی دوسرے بے ہوش ہوئے بھائی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، جس کا اپنا بھی خون سر سے بہہ رہا ہے، وہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک شخص پیچھے سے آ کے اتنا زوردار بیٹ اس کے سر پہ مارتا ہے کہ وہ بندہ خود ہی نڈھال ہو کے گر جاتا ہے، اور کتنے لوگ، درجنوں لوگ اس کے آس پاس کھڑے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، کسی نے ہاتھ نہیں روکا، کسی نے اس کو پکڑا نہیں، کسی نے اس کو وہ عمل کرنے سے پہلے نہیں روکا، پیچھے نہیں کیا۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایسی کون سی چیزوں کو سامنے لے کے آ گئے ہیں کہ ہمارے اندر انسانیت کا یہ معیار، میں تو اس کو انسانیت نہیں کہوں گا۔ میں مفتی صاحب سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ سر، آپ نے بھی وہ کلپ دیکھا، میں نے بھی دیکھا، بلکہ ابھی نعیم ناصر صاحب جو ہمارے پروڈیوسر ہیں، ہم ڈسکس کر رہے تھے آپس میں اس بات کے بارے میں، یہ عدم برداشت ہے، کیا ہو گیا ہمیں؟ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری اور اس کا انجام ہے۔ اگر ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، محبت، شفقت، پیار، رواداری، برداشت، اس پر عمل کیا ہوتا تو یہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اب اس ویڈیو میں دو چیزیں، ایک تو وہ ظالم ہیں جنہوں نے ان نوجوانوں کو مارا اور بری طرح مارا، اور دوسرے خاموش تماشائی دراصل ان کے مجرموں کے سہولت کار ہیں۔ میرے نزدیک وہ جتنے لوگ ویڈیو بنا رہے تھے نا، وہ سارے سہولت کار ہیں، انہوں نے اس انجام تک ان غریب بچوں کو پہنچایا ہے۔ اگر وہ روکتے تو روک سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو خواہ مظلوم ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے؟ فرمایا اس کو ظلم سے روکو۔ تو یہ جو درجنوں لوگ کھڑے ویڈیو بنا رہے ہیں، کیا ان بلے والوں کو پکڑ نہیں سکتے تھے، روک نہیں سکتے تھے کہ یار اب تو گر گیا ہے، اب تو چھوڑ دو؟ اور جو بلہ لے کر مار رہا ہے، کہ کیا جرم ہو گیا تھا بھائی اس نے جو اتنا مارا ہے اس کو؟ ان کو بھی اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو احکام نازل فرمایا، اس میں سب سے شدید ترین سزا ان قاتلوں کو ہے جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کی جزا جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ دو سزائیں، ایک جہنم اور دوسرا ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا غضب ہے، وَلَعَنَهُ، اور اس پر اللہ کی لعنت بھی ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ نے بہت عظیم عذاب تیار کیا ہے۔ اور پھر یہ جو سہولت کار ہیں، کیا یہ قابل معافی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر نے یمن سے خط لکھا کہ حضرت یہاں پر ایک بچہ قتل ہوا ہے، اور اس کے قتل میں 7 بندے یا 9 بندے شریک ہیں۔ ایک قتل کرنے والا ہے، کچھ پلاننگ کرنے والے، کچھ ہلاشیری دینے والے، کچھ اعتماد بڑھانے والے، کچھ اسلحہ فراہم کرنے والے، کچھ ساتھ دینے والے، 7 یا 9 بندے ہیں۔ تو سیدنا امیر المومنین کا جواب کیا تھا کہ لو تمال علی اہل الصنعاء کلہم لقتلتہم بہ، تم 7 یا 9 بندوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو، اگر صنعاء یمن کی ساری بستی بھی اس میں شریک ہوتی تو میں اس بچے کی وجہ سے سب کو قتل کر دیتا۔ تو یہ جو خاموش تماشائی ہیں یہ مجرم ہیں۔
اگر اسلامی قانون ہوتا تو ان کو بھی سزا ہوتی اور عبرتناک سزا ہوتی. تو آئندہ کبھی بھی اس طرح کی کوئی بندہ حوصلہ افزائی نہیں کرتا, حوصلہ شک نہیں کرتا. جی ندیم بھائی میں مدینہ منورہ میں 5 سال رہا ہوں. جی 5 سالوں میں 2 جگہ میں نے لڑائی ہوتے دیکھی. کسی بات پر 2 بندے لڑے ہیں اور درجنوں بندے ان کو چپ کرانے والے, چھڑانے والے, پکڑنے والے تھے, اور درجنوں سے جو ان کے قریب جا کر کہتے صلی علی محمد, اللہ کے نبی پر درود پڑھو غصہ چلا جائے گا, اعوذ باللہ پڑھو, درود شریف پڑھو غصہ چلا جائے گا. تو درجنوں لوگ چھڑانے والے تھے. لڑتے کیسے بھائیو؟ 5 سالوں میں 2 لڑائیاں دیکھی اپنی آنکھوں سے, اور دونوں دفعہ چھڑانے والے زیادہ تھے, لڑنے والے 2 تھے. اور یہاں پر لڑنے والے 2 اور حوصلہ افزائی کرنے والے ان کے سہولت کار درجنوں مل جاتے ہیں لمحوں کے اندر. تو ڈر ہی کوئی نہیں, کوئی خوف ہی کوئی نہیں, کوئی قانون مفتی ہی کوئی صاحب نہیں. اگر کسی جانور کو آپ خون آلود دیکھ لیتے ہیں, اس کا خون بہتا دیکھ لیتے ہیں, آپ کا دل پسیج جاتا ہے, آپ ڈر وہ جاتے ہیں. دل ان کا پسیج آپ جاتا ہے ان کی جن مدد کے کرنے پاس- کی کوشش کرتے دل ہیں. ان کا پسیج جاتا ہے جن کے سینے میں دل ہوتا ہے, جن کے سینوں میں پتھر بن چکا ہے. اور قانون کی عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اتنے شیر ہو گئے ہیں کہ ذرا ذرا بات پر لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں, قتل و غارت کر رہے ہیں. تو یہ قانون اگر ہو اور اس کا نفاذ ہو سر عام, ایک قاتل کو سر عام پھانسی دے دیں, کئی مہینوں تک سانپ سوچ جائے گا مجرموں کو, کوئی مجرم میدان میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو معاملہ ہوا اس پہ تو بہرحال اب قانون حرکت میں اب آ گیا, لیکن کبھی ہم یہ سوچ لیں کہ یہ بھی ہمارا ہی بھائی ہو سکتا ہے, ہمارے ہی گھر کا فرد ہو سکتا ہے, ہمارا ہی کوئی اپنا عزیز ہو سکتا ہے, تو کیا ہم اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں؟ خون آلود ان 2 بھائیوں کو دیکھنے کے باوجود کوئی مدد کا ہاتھ نہیں روک رہا تھا کہ یار نہ کریں, اتنا نہ ماریں, بس آپ نے جو ہو گیا سو ہو گیا. آپ نے ان کو جان سے ہی مار دیا. دین سی دوری کے حوالے سے مفتی صاحب نے جیسے فرمایا, دین کے ساتھ جڑیں اور محبت رسول کے ساتھ جڑیں, احکامات رسول کے ساتھ جڑیں, احکامات دین کے ساتھ جڑیں, احکامات الہی کے ساتھ جڑیں, معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. کالر ہیں جی ایک ہمارے ساتھ, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ناصرہ صاحبہ شاہکوٹ سے کال کریں. جی بہت شکریہ آپ نے کال کیے, فرمائیے. مجھے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ اگر کوئی انسان مرد ہے یا عورت ہے, باوجود ہے, اور اسے کوئی مطلب کہ کوئی کپڑا دھویا یا کوئی نجاست دھونی پڑ گئی, تو مطلب پیشاب خانہ یا کسی بھی طرح سے, کیا اس کا وضو قائم رہے گا یا دوبارہ کرنا پڑے گا نماز پڑھنے کے لیے؟ جی ٹھیک ہے, شکریہ آپ نے کال کیا, میں جواب لیتا ہوں. مفتی صاحب بچے کو دھونے کی وجہ سے نہیں, کپڑا, کوئی نجاست والا کپڑا دھونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو اس سے صرف ہاتھ نجس ہوئے. اگر نجاست والا کپڑا دھویا تو ہاتھ نجس ہوئے, وضو تو آپ کا قائم ہے. جی تو آپ وہ ہاتھ دھو لیں صابن کے ساتھ, بس ٹھیک ہے, کافی. ٹھیک ہے. بہت سارے کمنٹس ہیں. نرگس صاحبہ ہیں, قاسم حسنین ہیں, عثمان ریپیرنگ لیب ہیں, ابو بکر ابو ذر ہیں, اور نرگس صاحبہ ہیں, آگے ابرار احمد ہیں, عرفات شیخ ہیں, فوٹوگراف 9477 ایک آئی ڈی ہے. سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو دعائیں دے رہے ہیں. جی جزاک اللہ. قاری صاحب آپ کو دعائیں دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں. یہ جی کنفرم بات ہے, قاری صاحب بہت خوبصورت پڑھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ایک اور کالر ہے, ان کو شامل کر لیتے ہیں, اس کے بعد ایک سوال میں یہاں سے شامل کروں گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, کیا حال ہے آپ سے؟ انم صاحبہ میری بہن ساہیوال سے کال کرنی ہے. آپ کا بھائی بالکل بھلا چنگا ہے, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ اور نہیں, آپ کا شو بہت اچھا جا رہا ہے, میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میرا ایک جزاک سوال ہے اللہ. آپ جی. سے. تو ہمارے گھر میں کافی لڑائی جھگڑا رہتا ہے, پریشانی رہتی ہے. تو کسی نے بتایا کہ آپ کالے علم کا جادو ہوا ہے, تو اس کا توڑ بتا دیں. میں آپ اللہ پاک آسانیاں کریں. جی شکریہ آپ نے کال کی. ویسے تو اس سیگمنٹ کا حصہ نہیں ہے, لیکن میں پھر بھی مفتی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ آپ کے سوال کا جواب لیں. بہت شکریہ, آپ پروگرام دیکھتی ہیں, پسند کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, ایسے ہی دیکھتے رہیے, سیکھتے رہیے. تھینک یو فار کالنگ. مفتی صاحب جس بندے نے بھی آپ کے ذہن میں یہ شک ڈالا نا کہ آپ کے گھر میں کالا جادو ہے, اس کی بات پر دھیان ہی نہ دیں. جی یہ ایک ایسا زہریلا وائرس ہے جی کہ جس گھر میں یہ داخل کر دیا جائے پھر وہ بیچارے کسی کام کے نہیں رہتے. تو آپ کہیں کہ نہیں, ہم صبح شام کے اذکار کرتے ہیں, نمازیں 5 ٹائم پر پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, ہمارے گھر میں کالا جادو کہاں سے آئے گا بھائی؟ تو آپ سورہ بقرہ کی تلاوت خود بھی کریں, قرآن کی تلاوت گھر میں بھی لگائیں اونچی آواز سے, کوئی جادو شادو نہیں ہے. اور آپ اس بات سے پریشان نہ ہوں. البتہ لڑائی جھگڑا جو ہوتا ہے تو وہ حقوق اور فرائض میں کوتاہی کی وجہ سے ہوتا ہے.
بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں، چھوٹے بڑوں کا احترام کریں تو لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ درگزر کریں، برداشت کریں، ایک دوسرے کو تحمل مزاجی سے برداشت کریں تو پھر لڑائی جھگڑے ختم ہیں۔ اور جب آپ کسی کو سپیس نہیں دیتے، اپنا غصہ ہر بات پر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ گھر میں غور کریں، اگر بڑے شفقت نہیں کر رہے تو ان کو شفقت کرنی چاہیے، اور اگر چھوٹے احترام نہیں کر رہے تو چھوٹوں کو احترام کرنا چاہیے، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سورہ پڑھیں، بقرہ کی تلاوت کریں سنیں بھی اور لگائیں بھی لگائیں بھی، انشاءاللہ۔ وہ اگر جادو کے اثرات ہوئے، اول تو ہونے کوئی نہیں ہے، اگر ہوئے بھی تو ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مریم صاحبہ کراچی سے کال کرنے کا شکریہ، فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی، مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے، گھر میں جو میں بات کرتی ہوں، کام کرتی ہوں، جو بھی ہوتا ہے گھر میں نا، میں نماز کے لیے بیٹھتی ہوں تو میرے ذہن میں یہی چلتا ہے، قرآن شریف پڑھتی ہوں تو میرے ذہن میں یہی سارے بات یہی کام ہوتا ہے، بہت کیا ذہن میں رہتا ہے؟ گھر کے کام رہتے ہیں؟ گھر کے کام، گھر کی باتیں، مسئلہ۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، خیالات ذہن میں رہتے ہیں آپ کے؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی، میں جواب لیتا ہوں سر۔ خیالات گھرے رہتے ہیں ذہن میں۔ خیالات کو دور کرنے کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں ایک دفعہ، اور جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ترجمے پر غور و فکر کریں۔ جی، جب نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز کے ترجمے پر آپ کا غور و فکر ہو، آپ پڑھ کیا رہے ہیں، اپنے رب سے کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا دعائیں کر رہے ہیں، اپنے رب سے کیا اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ جب آپ کا دھیان اور توجہ اس طرف ہو جائے گی تو آپ کے دیگر خیالات آنے بند ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تلاوت شروع کریں، اور اگر تلاوت کے دوران بھی خیالات آتے ہیں، نماز کے دوران بھی خیال آتے ہیں تو 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 دفعہ تھتکار دیں تو انشاءاللہ یہ وسوسے آنے ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک کویشچن ہے، لیکن چونکہ کویشچن ہے اور اس میں اصلاح کا پہلو ہے اور سمجھنے کی بات ہے، یعنی کویسچن ایسا ہے کہ آپ بتاتے ہوئے بھی تھوڑا فیل سا کر رہے ہیں۔ ہاں جی، لیکن چونکہ رہنمائی ضروری ہے تو ڈیفینیٹلی کسی کو ڈسٹرب کر رہا ہے، کوئی ریزن ہے اچھا، تو یہاں پر میں آپ سے اجازت کے ساتھ سر، دانش ورانے سوشل میڈیا سے گزارش سر۔ کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ایسے سوال آپ لیتے ہی کیوں ہیں؟ تو بھائی لوگ بھیجتے ہیں، ان کی ضرورت ہے، انہوں نے شرعی رہنمائی محسوس کی تو انہوں نے لے لی۔ جی، اب آپ کہیں گے جی آپ شامل ہی نہ کریں تو پھر ہماری بھی مجبوری ہے کہ جو سوال آئے گا ہم نے اس کو انٹرٹین تو کرنا ہے۔ ہاں جی، لیکن وہ کچھ ہیٹ سپیچ ایسی آتی کہ پھر میں اور آپ بڑے شدید تنقید کا نشانہ اللہ تعالیٰ بن رحم جاتے ہیں۔ فرما دے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ کویسچن ہے، کہتے ہیں کہ جی شوہر نماز ادا کر رہے ہیں روم میں، اور وہاں پہ ہی زوجہ اگر وہ چینج کر رہی ہیں، اور تو کیا نماز ہو جائے گی، یا دانستہ یا غیر دانستہ اگر نظر پڑ گئی ہے تو نماز ہو جائے گی؟ نماز کو پورے خشوع کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنے سے بھی منع کیا جس کی طرف آپ کی توجہ جائے، یا جس طرح کہ ہمارے آج کل کارپیٹ ہیں یا جائے نماز ہیں جن کے اوپر ڈیزائن بنے ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھی اور آپ نے جو کپڑے پہنے ہوتے اس کے اوپر ڈیزائن بنے، تو آپ نے نماز کے بعد فوراً کھینچ کے چادر پھینکی غصے سے کہ پوری نماز کے درمیان میری توجہ اس کی طرف ہی جاتی رہی۔ جی، تو جتنی توجہ آپ کی نماز سے ہٹے گی اتنا اجر و ثواب کم ہو جائے گا۔ اگر زوجہ محترمہ نے پیچھے کہیں بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیے تو پھر تو مسئلہ کوئی نہیں، لیکن اگر وہ فرنٹ پہ تھیں اور خاوند کی نظر بھی پڑ گئی تو اس سے نماز ٹوٹی کی نہیں، لیکن اس کا اجر و ثواب بہت کم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور جب تک وہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے، وہ رحمت اس پر سایہ فگن رہتی ہے، اور جیسے ہی اس کی توجہ کسی اور طرف چلی گئی تو اللہ کی رحمت بھی روٹ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نماز کے اجر میں کمی آ جائے گی، ثواب میں کمی آ جائے گی۔ نماز ٹوٹی نہیں ہے، نماز ٹھیک ہے، لیکن اجر و ثواب جتنی توجہ ادھر گئی ہے اتنا سا اجر و ثواب کم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، کالر ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یاسمین صاحبہ لاہور سے کال کری ہیں، شکریہ محترمہ آپ نے کال کیا ہے، پوچھیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی یاسمین صاحبہ، میری آواز آ رہی ہے جی آپ کو؟
آواز شاید نہیں جا پا رہی ان کو، یا ان کی ہمیں نہیں آ پا رہی. اینی وے لیں جی، اس کے ساتھ ہی سیگمنٹ ہم کلوز کرتے ہیں یہاں پہ. اور اچھا نہیں، کالر ہیں، ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم. میری بات سنیں. شاہدہ صاحبہ. آپ سنیں، میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں. اچھا جی، شاہدہ صاحبہ گجرانوالہ سے بات کر رہی ہیں. چلیں جی، آپ کا میسیج آ گیا ہے. چلیں ہم ابھی دعا کرواتے ہیں آپ کے بیٹے کے لیے. ہم نے آپ کی بات سن لی ہے. یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹی وی کا والیوم نہیں بند کرتے تو پھر آپ کو پرابلم آتی ہے. دعا کر دیں. اللہ تعالیٰ جی بہن کے بیٹے کو صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی دے، آمین. تندرستی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے، آمین. اور جو بھی ان کی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے. آمین یا رب العالمین. لے جی، اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا، اور یہ بھی کہوں گا کہ اتنی غیر حاضری اچھی نہیں ہے. اور قاری احمد یارکانی صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں برکتوں سے نوازے. خوبصورت انداز ہے، خوبصورت ادائیگی ہے، اور ہمیں سننا بہت اچھا لگتا ہے. اور ان کے ساتھ کیا ہی کہیے ان کے بارے میں. ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب میرے دل کے قریب ہیں، آپ لوگوں کے بھی دل کے قریب ہوں گے، لیکن مجھے ان کی صحبت نصیب رہتی ہے تو خوش بخت ہیں جی ہم. سر تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لاتے ہیں. تو کیا خیال ہے آج کے بارے میں؟ الحمدللہ. اچھا خیال. لے جی، اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں. جب ہم بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں پہ بات کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.